اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. الحمدللہ عز وجل درود شریف کے فضائل و برکات کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ ہے جہاں پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں، برکتیں ملتی ہیں، بے شمار اس کے فضائل ہیں. اسی طرح درود پاک اگر نہ پڑھا جائے تو اس کا وبال بھی ہے. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 39 صفحات پر مشتمل رسالے برے خاتمے کے اسباب کے صفحہ نمبر 1 پر منقول ہے: ایک شخص کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں سر پر مجوسیوں یعنی آتش پرستوں کی ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تو اس کی وجہ پوچھی. اس نے جواب دیا، جب کبھی آقا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آتا میں درود شریف نہ پڑھتا تھا. اس گناہ کی نحوست سے مجھ سے معرفت اور ایمان سلب کر لیے گئے. سبع سنابل صفحہ 35. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے گناہ کی نحوست کس قدر بھیانک ہے کہ اس کے سبب موت کے وقت ایمان برباد ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے. یہاں یہ ضروری مسئلہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ کسی کے بارے میں برا خواب دیکھنا باعث تشویش ہے، یعنی افسوس کی بات ہے، غور و فکر کی بات ہے، لیکن تاہم غیر نبی کا خواب شریعت میں حجت یعنی دلیل نہیں، اور فقط خواب کی بنیاد پر کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا جا سکتا. نیز مسلمان میت پر خواب میں کوئی علامت کفر دیکھنے یا خود مرنے والے مسلمان کا خواب میں اپنے ایمان کے برباد ہونے کی خبر دینے سے بھی اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. ہمیں بھی اللہ پاک کی بے نیازی اور اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے. آج سے پہلے ہو سکتا ہے بارہا ایسا ہوا ہو کہ ہم نے نام اقدس سن کر یا بول کر درود شریف نہ پڑھا ہو. چونکہ یہ رعایت موجود ہے کہ اگر اس وقت نہ پڑھی تو بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے، لہٰذا اب پڑھ لے اور آئندہ کوشش کر کے اسی وقت پڑھ لیا کر لے، ورنہ بعد میں پڑھ لے. صدر شریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عمر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے، اور ہر جلسہ ذکر میں یعنی ذکر کی محفل میں درود شریف پڑھنا واجب، خواہ خود نام اقدس لے یا دوسرے سے سنے. اگر ایک مجلس میں 100 بار ذکر آئے تو ہر بار درود شریف پڑھنا چاہیے. اگر نام اقدس سن لیا یا سنا اور درود شریف اس وقت نہ پڑھا تو کسی دوسرے وقت میں اس کے بدلے کا پڑھ لے. ہر دم میری زباں پہ درود و سلام ہو، میری فضول گوئے کی عادت نکال دو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضور آقا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے جہاں بے شمار فضائل و برکات ہیں، وہیں نام اقدس سن کر سستی اور غفلت کے باعث درود شریف نہ پڑھنا نہ صرف عظیم سعادت سے محرومی کا باعث ہے بلکہ ہلاکت و بربادی اور اللہ پاک کی ناراضی کا سبب بھی بن سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو دیکھا آپ نے کہ درود شریف نہ پڑھنے کا کس قدر وبال ہے. اور ہاں، یہاں پر ایک مسئلہ بھی بیان کر دیا گیا کہ آپ کسی محفل میں آپ نے شرکت کی، وہاں پر آقا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک کئی بار لیا گیا لیکن آپ درود شریف نہ پڑھ سکے، تو ابھی آپ ہاتھوں ہاتھ درود شریف پڑھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اسی طرح اب ایک ہی محفل ہے، اس میں کئی مرتبہ آقا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام گرامی لیا گیا، تو کوشش کیجئے ہر بار ہی درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں. درود شریف خود بھی پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی اس کی ترغیب دیں. گیدرنگ میں آپ جہاں بیٹھتے ہیں، چاہے آپ کے فرینڈس ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست وغیرہ ہیں، جہاں کہیں بھی آپ بیٹھتے ہیں، درود پاک کی دعوت کو عام کریں.
اس سے ہی برکتیں بھی ملیں گی، آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے، درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ نبی امی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مطلبی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔